والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ والذین، اور جو لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، وما اور جو انزل نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، اور جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو اے نبی آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ آیت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا۔ یہ بہت اہم الفاظ ہیں۔ عام طور پر آج کل ہمارے ہاں یہ خیال پھیلا ہوا ہے کہ سابقہ آسمانی کتب تورات اور انجیل وغیرہ کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ حد تک تو شاید بات صحیح ہو، لیکن کوئی فائدہ نہیں والی بات بالکل غلط ہے۔ دیکھیے، قرآن کے آغاز ہی میں کس قدر اہتمام کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ایمان صرف قرآن پر ہی نہیں، اس پر بھی ضروری ہے جو اس سے پہلے نازل کیا گیا۔ سورۃ النساء کوئی 6 ہجری میں جا کر نازل ہوئی تھی، اور اس کی آیت میں ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے۔ چنانچہ تورات، انجیل اور زبور اور صحیفے درست ہوتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون کے الفاظ میں یہ مفہوم بھی ہے کہ آخرت پر انہی کا یقین ہے۔ یہاں گویا حصر بھی ہے، اس اعتبار سے کہ یہودی بھی مدعی تھے کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں تضاد، کانٹراسٹ دکھایا جا رہا ہے کہ آخرت پر یقین رکھنے والے تو یہ لوگ ہیں۔ طویل خاص کے اعتبار سے یہ کہا جائے گا کہ یہ لوگ تمہاری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 13 برس کی کمائی ہے، جو انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اساسی منہاج یعنی تلاوت آیات، تزکیہ اور تعلیم و کتاب کی حکمت کا نتیجہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان کے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ مؤثر شے ایمان بالآخرت ہے۔ اگر انسان کو یہ یقین ہے کہ آخرت کی زندگی میں مجھے اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، اس کا عمل صحیح ہوگا۔ لیکن اگر اس یقین میں کمی واقع ہو گئی تو توحید بھی محض ایک عقیدہ بن کر رہ جائے گی، اور ایمان بالرسالت بھی بدعات کو جنم دے گا۔ پھر ایمان بالرسالت کے مظاہر یہ رہ جائیں گے کہ بس عید میلاد النبی منا لیجئے، نعتیہ اشعار کہہ دیجئے، اللہ اللہ خیر صلی۔ انسان کا عمل تو آخرت کے یقین کے ساتھ ہمیں تورات سے ملتا ہے، جو قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں کبھی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بعد میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلے آ جاتا ہے۔ یہاں تو کسی اور پہلو سے ترتیب آتی ہے، لیکن تورات میں ہمیں حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب، انبیاء بنی اسرائیل، موسیٰ اور عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کی تاریخ ملتی ہے۔ اس اعتبار سے سابقہ کتب سماویہ کی اہمیت پیش نظر رہنی چاہیے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ باقی سب چیزوں کے لیے تو لفظ ایمان آیا ہے، جبکہ آخرت کے لیے ایقان آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر اجمالی ایمان کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ البتہ چونکہ ہم سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ان کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے، لہٰذا ان کتابوں کی کوئی شے قرآن پر حجت نہیں ہوگی۔ جو چیز قرآن سے ٹکرائے گی ہم اس کو رد کر دیں گے۔ ان کتابوں کو کسی شے کو دلیل کے طور پر نہیں لائیں گے، لیکن جہاں قرآن مجید کی کسی بات کی نفی نہ ہو رہی ہو،
وہاں ان سے استفادے میں کوئی حرج نہیں۔ بہت سی حقائق ایسے ہیں جو ہمیں ان کتابوں ہی سے ملتے ہیں، مثلاً انبیاء علیہ السلام کے درمیان زمانی ترتیب،